اس لیے کہ مسیح تو اس کی طرف سے کفارہ پیش کر چکا. سارے گناہوں کا کفارہ جو ہے مسیح نے انتہائی ذلت آمیز موت جو ہے قبول کر کے گویا کہ اپنے ماننے والوں کے تمام گناہوں کا کفارہ دے دیا. یہ دوسرا عقیدہ. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تثلیث نے عقل سے تعلق توڑ دیا تھا مذہب کا، اس نے عمل سے تعلق توڑ دیا. ڈوگما ہی ڈوگما ہے، نہ عقل سے کوئی تعلق نہ عمل سے کوئی تعلق، کوئی تعلق نہیں رہا. دین کی جڑیں جو ہیں دونوں اعتبار سے، دین تو نام ان دو چیزوں کا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں کی گویا کہ جڑیں منہدم ہو گئیں، بنیادیں منہدم ہو گئیں، جڑیں کاٹ دی گئیں کہ نہ اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے نہ عمل کے ساتھ ہے. تیسری بات آئی ہے، اس نے کہا شریعت منسوخ. یہ عجیب ہے، دیکھیے جسے آئرنی آف فیٹ کہتے ہیں انگریزی زبان میں. ابھی تک بائبل کے اندر سینٹ میتھیو کے جو روایت ہے، متی کی انجیل جسے کہا جاتا ہے گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، اس میں جو سرمن آف دی ماؤنٹ ہے، ایک وعظ ہونے کے اعتبار سے واقعتاً میں اس کی عظمت کا بڑا قائل ہوں، عظیم ترین وعظ ہے دنیا کا. اس کے شروع میں یہ الفاظ موجود ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا. ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو ختم کرنے آیا. وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی، عائد رہے گی، لیکن پال نے تیسرا نقب لگایا، شریعت ساقط کر دی. اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ بھی سمجھ لیجئے. حضرت مسیح یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. انجیل میں یہ الفاظ آج بھی موجود ہیں. حضرت مسیح نے اپنے حواریین کو جب بھیجا ہے کہ اب جاؤ تبلیغ کرو میری طرف سے، اس کی ہدایتوں میں ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ تمہیں صرف اسرائیلیوں تک تبلیغ کرنی ہے، باہر نہیں. میں صرف اسرائیلیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ الفاظ بھی موجود ہیں. اگرچہ اس وقت کے انجیل میں جو الفاظ ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے شایان شان نہیں ہے، وہاں کوئی نہ کوئی تحریف ہوئی ہے لفظی، اس لیے کہ وہاں تشبیہ یہ دی گئی ہے کہ کوئی اپنے بچے کے حصے کی روٹی جو ہے کتے کے آگے نہیں ڈالتا. گویا کہ جینٹائلز جو ہیں غیر بنی اسرائیلی، انہیں اس جملے کی روح سے انہیں کتوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ میرے پاس میرے بچوں کے حصے کی روٹی ہے، میرے بچے ہیں اسرائیلی، میری روٹی جو ہے یہ جو میرے پاس ہے وہ اسرائیلیوں کے لیے ہے. کوئی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتے کو نہیں کھلاتا. یہ جملہ تو میں سمجھتا ہوں حضرت مسیح کا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہدایت کہ تمہیں تبلیغ صرف اسرائیلیوں میں کرنی ہے، یہ قرآن مجید کی روح سے ثابت ہے. اس لیے کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، حضرت مسیح علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف. اس لیے کہ وہ یوں سمجھیے کہ جسے ہمارے ہاں عام اصطلاحات میں علماء کہا کرتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت، وہ تاج و تخت ختم نبوت تو ابھی منتظر تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، کہ وہی آئیں گے تو انہی کی بعثت ہوگی پوری نوع انسانی کی طرف. آپ سے پہلے کسی رسول کی بعثت پوری نوع انسانی کی طرف نہیں ہوئی بشمول حضرت مسیح علیہ السلام. ہر جو ہے رسول جو آیا ہے آپ سے پہلے اپنی اپنی قوموں کی طرف آیا ہے. لیکن اس پال نے کیا کیا؟ پہلے تو یہ اصول توڑا، ہم اس دین مسیحی کی یا جو پالزم ہے اس کی اب تبلیغ کریں گے غیر اسرائیلیوں میں بھی. وہاں انہیں دقت پیش آئی. شریعت موسوی بڑی بھاری شریعت ہے، اب وہ بھاری شریعت جو ہے اس کو قبول کرنا تو لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے. انہوں نے یہ کیا کہ یہ شریعت تم پر ساقط، شریعت کا بوجھ تم پر نہیں، برڈن آف لا یہ تمہارے لیے نہیں ہے. اور میں یہاں مثال دے دینا چاہتا ہوں، بین ہی تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے. عبداللہ ابن سبا نے جو فتنہ شروع کیا تھا ہمارے ہاں، ہماری تاریخ میں جو اس کے اثرات پھر پیدا ہوئے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ شکل وہ اسماعیلیت والی ہے کہ اسماعیلیت نے بھی بین ہی یہی شکل اختیار کی ہے. ہندوستان میں آ کر جب اسماعیلی داعیوں نے جب تبلیغ کی ہے تو شریعت ساقط کر دی. آج آپ کو جو اسماعیلی ملیں گے ان کے ہاں کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی نماز نہیں، مسجد ان کی ہوتی نہیں، جماعت خانہ ہوتا ہے، وہ کلب گھر ہے، آتے ہیں جمع ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ کو باتیں چیتیں کرتے ہیں. ان کے اوپر شریعت ہے ہی نہیں، نہ روزہ ہے نہ نماز ہے. اور بین ہی وہی جو اختیارات میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ جو پوپ کے ہیں وہی ان کے امام حاضر کے اختیارات ہیں. بہرحال تیسری نقب جو میں نے عرض کیا آپ سے وہ یہ تھی کہ شریعت منسوخ، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب دیکھیے ذرا غور کیجئے، ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا. وہ خلا کون پر کرے گا؟ شریعت کے بارے میں سارے اختیارات اب پوپ کو حاصل ہیں. وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے، جس چیز کو چاہے قرار دے دے کہ یہ ممنوع ہے، جس چیز کی چاہے اجازت دے دے. اس لیے کہ اب شریعت تو رہی نہیں، خلا ہے، اس میں سوالات تو پیدا ہو گئے.
یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ کون کرے گا؟ تو جب شریعت ختم ہوئی تو سارا اختیار پوپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ یہ میں بعد میں ذرا اور تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیسے کیسے اختیارات پھر مذہبی طبقے کے ہاتھ میں آئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں تاریخ انسانی میں ورسٹ فارم آف تھیوکریسی پیدا ہوئی۔ تھیوکریسی کسے کہتے ہیں؟ جو آج کی اصطلاح میں گالی ہے، تھیوکریسی۔ قائد اعظم کے جملے آپ نے کئی پڑھے ہوں گے، اسلام میں کوئی تھیوکریسی نہیں ہے، مذہبی طبقے کی حکومت نہیں ہے اسلام میں، اور 100% درست ہے۔ تھیوکریسی کہتے ہیں ایک مذہبی حلقے کی، مذہبی طبقے کی حکومت، اس کے ہاتھ میں اختیارات آ جائیں۔ اور قرآن مجید میں اسی وجہ سے ان کے اوپر الزام لگایا گیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور صوفیوں کو اللہ کے سوا اپنے معبود بنا لیا۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، یہ حاتم طائی جو مشہور ہے سخاوت میں، ان کے بیٹے ہیں، قبیلہ طے سے ان کا تعلق ہے، حاتم طائی تو طے سے ہے، ان کے بیٹے عدی ہیں، یہ عیسائی تھے۔ یہ جب ایمان لائے اور پھر انہوں نے قرآن پڑھا تو انہیں ایک اشکال ہوا کہ قرآن مجید میں تو ہم پر الزام لگایا گیا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو عرض کیا، انہوں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا ہوگا حضور کی خدمت میں کہ حضور یہ بات تو کچھ درست نہیں معلوم ہوتی، ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور رہبان کو خدا نہیں سمجھا، وہ اس مغالطے میں تھے کہ جب تک سجدہ نہ کیا جائے شاید خدا نہیں مانا گیا۔ حضور نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ حلال کہہ دیں تم حلال مان لیتے ہو، جس چیز کو حرام کہتے ہیں حرام مان لیتے ہو؟ جی ہاں یہ تو ہے، یہی تو فرمایا اربابا من دون اللہ ہے۔ تحلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں، یا اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اس کے رسول کے پاس ہے جس کو وحی آتی ہے، اس کے بعد کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اجتہاد کر سکتا ہے لیکن اجتہاد کے لیے دلیل دینی ہوگی، نص سے، کتاب اللہ سے کوئی دلیل لاؤ، سنت رسول اللہ سے کوئی دلیل لاؤ، استنباط کرو، عقل سے بات کرو، لیکن یہ ہے کہ تحلیل و تحریم یہ خدائی اختیار ہے، اللہ کے ہاتھ میں اس کا اختیار ہے، اور اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے زیادہ یہ اللہ کے رسولوں کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ کسی اور کے لیے یہ مان لیا گیا تبھی تو ان کو خدا بنا لیا گیا۔ اسی معنی میں آج کی جمہوریت جو ہے وہ بدترین شرک ہے کہ یہاں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ساورنٹی جو ہے وہ عوام کی ہے، ساورنٹی آف دی پیپل۔ کیا معنی ہے کہ عوام کے نمائندے جو چاہیں قانون بنا دیں، جس چیز کو چاہیں حلال ٹھہرائیں، جس چیز کو چاہیں حرام ٹھہرائیں، ان کے پاس حلت و حرمت کے جو پورے اختیارات ہیں ان کے پاس آ گئے۔ یہی تو خدائی مقام ہے، خدا کا مقام دے دیا گیا، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ در حقیقت حاکمیت غیر اللہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے۔ تو وہاں یہ حق جو ہے دے دیا گیا علماء کے ایک طبقے کو، پوپ کو، تو گویا کہ تاریخ انسانی کی بدترین تھیوکریسی، بدترین مذہبی استبدادی حکومت قائم ہوئی ہے یورپ میں۔ اس کے حوالے سے میں کچھ تاریخی حوالے بھی اب آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیے جب تک پال نے یہ کام شروع کیا ہے تو تقریباً 3 صدیوں تک تو یہ صرف ایک مذہبی تبلیغ کا کام ہوا ہے۔ انہوں نے کوششیں کی، محنتیں کی، پیغام پہنچایا، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس وقت تک گڈمٹ تھے، پال کے ماننے والے بھی تھے اور حضرت مسیح کے جو اصل صحابہ تھے جو ان کے حواریین تھے ان کے ماننے والے بھی تھے، لہذا کشمکش ان کے اندر بھی چل رہی تھی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح کے اصل حواریین وہ تو اول تو یہ کہ اپنی گفتگو رکھ رہے تھے محدود بنی اسرائیل تک، نمبر 2 یہ کہ انہوں نے تو شریعت کو ساقط نہیں مانا۔ جنگل کی آگ کی طرح جو مسیحیت پھیلی ہے وہ پالزم والی مسیحیت ہے، اس لیے کہ اس میں تو کوئی شریعت کا کوئی بوجھ نہیں، کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، لہذا یہ تیزی کے ساتھ پھیلی اور 300 برس تک تو ایک کشمکش جو ہے جاری رہی۔ انہوں نے تبلیغیں کی، مصائب جھیلے، کشمکش اندر بھی چلی باہر بھی چلی۔ لیکن اس کے بعد قیصر روم کانسٹنٹائن، قسطنطین جسے کہتے ہیں، جس کا یہ قسطنطنیہ ہے، کانسٹنٹائن، اس نے یہ محسوس کیا بالکل اکبر کی طرح، جیسے اکبر نے محسوس کیا تھا کہ میری مملکت کے اندر یہ مذہبی تصادم جو ہے یہ سب سے بڑی یوں سمجھیے کہ انسٹیبلٹی کا سبب ہے، لہذا ان تمام مذہبوں کو ایک ہاون دستے میں ڈال کے کوٹ پیس کر ایک بناؤ۔ وہ جو دین اکبری یا دین الہی جو اس نے کیا تھا اس سیاسی مصلحت کی وجہ سے کہ یہ ہندو مسلم تصادم اور دوسرے مذاہب کا ٹکراؤ جو ہے وہ ہندوستان کو ایک سیاسی وحدت اور ایک اپنی سیاسی عظمت کی طرف پیش قدمی کرنے کا جو راستہ ہے اختیار کرنے سے روکتا ہے، لہذا یہ کام کیا جائے۔ یہی قسطنطین نے کیا۔ اس نے جب دیکھا بڑی کشمکش چل رہی ہے اس نے خود عیسائیت اختیار کر لی۔ عیسائیت کون سی اختیار کی؟ پالزم والی۔ ظاہر بات ہے اس کے لیے بھی اصل عیسائیت اختیار کرنا جو ہے مشکل تھا، پالزم والی،
اور اس کے بعد یہ اب اسٹیٹ